السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا اثر سیاہ داغ کی صورت میں اس کے دل پر لگتا ہے۔ تو اس طرح اگر دوسرا گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہ داغ اپنے حجم میں بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا رہے، توبہ نہ کرے تو وہ سیاہ داغ جو ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ تو پھر اس کو اندھیرا ہو جاتا ہے، یعنی جو سچائی ہے وہ چھپ جاتی ہے، پھر سب کچھ جھوٹ اس کو نظر آتا ہے۔ سچائی، ایمان اور نیک اعمال کی اب اس کے سامنے نہیں ہوتی۔ اب اس کو حرام حلال کا بھی اثر نہیں پڑتا، برائی اور بے حیائی میں تمیز نہیں کرتا، بلکہ جس چیز کو اپنے فائدے کے لیے دیکھتا ہے، دنیاوی فائدے کے لیے، اس کو کر لیتا ہے، چاہے وہ حرام ہو، حلال ہو، اچھی ہو، بری ہو، اس کو وہ ہر صورت کرتا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ہاں تو اندھیرا ہو گیا ہے نا۔ دل کو تو اس نے اندھیرے میں ڈال دیا، برائیاں کر کر کے اور توبہ نہ کر کے۔ اپنے دل کی جو کالک ہے اب اس کو بھگتے گا، کیونکہ اب اس کو کوئی سچائی اور روشنی دین کی تو نہیں ملے گی۔ اب صرف شیطان اس کا ساتھی ہوگا اور دنیا اس کی محبت ہوگی، اور دنیا کی چیزوں کی طرف اس کی رغبت اور خواہش ہوگی، اور پھر دنیا کی چیزوں کی طرف جتنا وہ آگے بڑھتا جائے گا اتنا زیادہ ہی وہ اندھیرے میں پڑتا جائے گا، اور یہ اندھیرا اس کو ایمان سے دور اور شیطان کی قربت میں لا کر گمراہی کی طرف دھکیل دے گا۔ اور یہ صورتحال ہوتی ہے تو بندہ نہ برائی کو برائی سمجھتا ہے اور نہ حرام کو حرام سمجھتا ہے، اپنے مقصد کے لیے حرام کو بھی استعمال کر لیتا ہے اور برائی کو بھی کر لیتا ہے، تاکہ اس کی دنیاوی جو مقاصد ہیں، خواہشات ہیں، وہ پوری ہوتی جائیں۔ تو یہ حالت پھر بندے کی اس طرح ہو جاتی ہے۔ غور کریں، اسی طرح جب بندہ نیک کام کرتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے نیک کام کرتا ہے، تو وہ نیک کام اس کے دل میں روشنی کی کرن پیدا کرتا ہے، اس کے دل میں نور پیدا کرتا ہے۔ اب یہ نور جو ہے یہ بڑھتا جاتا ہے جب بندہ نیک کام کرے گا، پھر اس کے بعد دوسرا اور نیک کام کرے گا، پھر اور نیک کام کرے گا۔ اس طرح جب وہ نیک کام کرتا جاتا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے، تو اس کے دل پر اس کا اثر نورانی ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل میں ایسا نور پیدا ہو جاتا ہے کہ دل اس کی تیسری آنکھ بن جاتا ہے۔ پھر وہ اس آنکھ سے جب دیکھتا ہے تو اللہ کے وہ راز نظر آتے ہیں جو کسی اور کو نظر نہیں آتے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اندر کی آنکھ کو روشن کر دیتا ہے۔ اندر کی آنکھ یہی ہوتی ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اور دل سے وہ دیکھتا ہے۔ پھر تو یہ جس کا دل روشن ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف سے بہت سارا کرم پا گیا، اس پر تو اللہ کا احسان ہو گیا، کیونکہ اس کو خیر کثیر مل گئی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بوچھاڑ کر دی۔ تو اس لیے ماشاء اللہ آپ کوشش کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اعمال کو صالح بنائیں، اور جب آپ نے توبہ استغفار کر لی
اس کے بعد ایمان کی حفاظت کرتے رہے اور اعمال صالح کرتے رہے تو آپ کا دل پاک صاف ہوتا جائے گا اور اس کے اندر سے وہ کرنیں پھوٹیں گی جو روشنی لائیں گی، اور ایسی روشنی، ایسا نور اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے گا کہ دل کے اندر وہ روشنی آنکھ سے بھی بڑھ کے ہوگی، اور پھر آپ کو بہت کچھ ایسا نظر آئے گا جس سے دوسرے لوگ وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ وہ دنیا میں غرق ہوتے ہیں، اور آپ نے اللہ کی طرف لگن، جستجو، محبت، عشق پیدا کر لیا۔ تب یہ صورتحال پھر ایسی ہوتی ہے کہ دل جب روشن ہوتا ہے تو پھر دنیا کی رغبت جاتی رہتی ہے، پھر اس کا دنیا کی طرف خیال نہیں ہوتا، جتنی ضرورت ہوتی ہے بس وہی بندہ لیتا ہے اور اس کے بعد دنیا کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اس کی نظر میں اللہ اور اس کی شان ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمتیں اس کو گھیرا کیے ہوئے ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ سب سے بڑی بات جو ایسے لوگوں کی ہوتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اخلاق ایسے بناؤ جیسے اللہ کے اخلاق ہیں۔ اللہ دیکھیں نا، اگر کوئی کافر ہے اس کو بھی تو وہ روزی دیتا ہے نا، کوئی دشمن ہے اس کا شرک کرنے والا، اس کو بھی دنیا میں وہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہر بندے پر کرم کرتا ہے، اس لیے آپ بھی اپنے دشمنوں پر کرم کریں اور اللہ کی صفات خلق اپنائیں۔ اللہ کی صفات جو ہوتی ہیں اخلاق والی، جب بندہ ان کو اپنا لیتا ہے تو معاشرے میں وہ پرسکون بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسا سکون والا ہوتا ہے کہ اس سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی، وہ سلامتی بن جاتا ہے سب کے لیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو ہوتا ہی وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، یعنی زبان سے بھی اپنی دوسروں کو محفوظ کریں، یعنی زبان سے گالیاں نہ دیں، کسی کے اوپر تہمت نہ لگائیں، کسی کو زبان سے تنگ نہ کریں، اور نہ ہی آپ ہاتھ سے کسی کے اوپر ظلم کریں۔ تو اس لیے زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، اور یہی صفت اس بندے میں پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑی شان ہے کہ اللہ اس بندے پر یہ عنایتیں فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنے اندر وہ صفات پیدا کرتے جائیں، وہ اخلاق پیدا کرتے جائیں جو اللہ کے اخلاق ہیں، جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ بندوں کے ساتھ جس طرح آپ کو پتہ ہے پیش آتا ہے، آپ بھی بندوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ اسی طرح پیش آئیں، تاکہ آپ کی نرمی، رحم اور شفقت وہ معاشرے میں اللہ کو پسند آ جائے، اور اللہ کی رحمت سے آپ کو قربت الہی میں جگہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا، اور ہم میں وہ صفات ضرور عطا فرمائے گا جس سے وہ اپنی قربت میں ہمیں قائم و دائم رکھے گا مرتے دم تک انشاءاللہ۔ دعا کرتے رہیں آپ، اور کبھی بھی دعاؤں سے پیچھے نہ ہٹیں۔ دعا اللہ کے ہاں بندے کی غلامی کا ایک بہت بڑا ہی سبب ہے، کیونکہ بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ کے سامنے ایسے لگتا ہے جیسے غلام بیٹھا ہے،
فقیر بیٹھا ہے، مانگنے والا بیٹھا ہے، اور یہ تھوڑی بات نہیں ہوتی۔ جس طرح آپ مانگنے کے لیے اگر سجدے میں جا کر دعا کرتے ہیں تو یہ اس طرح ہے بالکل جس طرح کسی کے پاؤں میں بندہ پڑھ کے وہ مانگ رہا ہوتا ہے کچھ، تو یہ اللہ کے ہاں آپ اس طرح ہیں جس طرح کسی جیسے پاؤں میں پڑھ کے بندہ وہ عرض کرتا ہے مجھے دے دیں، تو اللہ کے سامنے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو گویا اللہ کے ہاں آپ اسی طرح التجا کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ آپ کی التجا کو وہ ضرور عطا فرماتا ہے، آپ کی جھولی خالی واپس نہیں آتی۔ دیکھیں نا، محبت، قربت، اس کی شان ہی بڑی عظیم ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عین اللہ کی محبت ہے۔ پھر کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک بھی اگر نیچے وہ جاتا تھا تو اس کو وہ زمین پر نہیں جانے دیتے تھے، اس کو اپنے چہرے پر مل لیتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ ہر وقت جان و دل سے وہ قربان تھے۔ اور دیکھیں کہ شراب بند ہونے کا حکم آیا تو ان لوگوں نے شراب کو بالکل ہی چھوڑ دیا، وہ مٹکے جس میں شراب ہوتی تھی وہ بھی توڑ دیے، اور کہتے ہیں کہ اس وقت شراب مدینہ شریف میں سیلاب کی طرح بہہ رہی تھی۔ جب حکم ہو گیا کہ یہ حرام ہو گئی ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، تو اس وقت یہ محبت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ شراب اللہ نے حرام کر دی ہے، تو ان لوگوں نے اس کو گرا دیا۔ جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا اس نے اس کو گرایا، توڑ دیا پیالہ بھی، اور جس کے ہاں مٹکے پڑے تھے انہوں نے اس کو توڑ کر زمین پر پھینک دیا، شراب مدینہ میں بہنے لگی۔ تو یہ محبت ہے۔ آج دیکھیں کہ محبت کرنے والے وہ دعویٰ بڑا کرتے ہیں لیکن پیتے بڑا خوب ہیں۔ اس طرح کی آپ دیکھیں نا، مسلمان ملکوں کے اندر یہ شراب پر ظاہری طور پر کہتے ہیں پابندی ہے، ہوتی اندر سب کچھ ویسے چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ہے دھوکہ، بغاوت، اللہ سے دشمنی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی منافقت کو بہت خوب جانتا ہے۔ دنیا سے آپ پردہ کر سکتے ہیں لیکن اللہ سے تو آپ چھپ نہیں سکتے نا۔ تو اس لیے اللہ جو ہے وہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا کسی چیز کے نہ کرنے کا تو اس کو بندہ نہ کرے، جس کا حکم ہو کرو تو اس کو نہ چھوڑے، اس کو ہر صورت کرے۔ یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مہربان ہو جائے تو آپ بھی اللہ کے ساتھ مہربان ہو جائیں۔ اسی کے ذکر کو اپنے قلب میں، اپنے اعضاء میں شامل کر لیں، یعنی آپ کے اعضاء بھی اسی کی فرما برداری میں لگے رہیں اور دل جو ہے وہ اسی کی یاد میں ہو کہ وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ غفلت نہیں کرنی، کیونکہ غافل جو بندہ ہوتا ہے نا تو وہ غفلت کا جو وقفہ ہوتا ہے وہ شیطان کے لیے ایک عظیم فائدے کا سبب ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت شیطان حملہ کر کے بندے کو اللہ کی قربت سے ہٹانے کے لیے پورا زور لگاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں قرآن پاک کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کو، اور ہر ایک اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ سے نسبت رکھتی ہے اس کو بھی دوست رکھیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں آپ بھی ان سے محبت رکھیں، اور ان کی محبت جو ہے اس کو مذاق نہ بنائیں، بلکہ ان کی محبت میں اللہ کی محبت ڈھونڈیں، اور ایسے لوگوں سے
جو اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کو عرض کریں کہ آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنا محبوب بنا لے۔ اس لیے گھبرانا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں فرما برداری میں موت جو ہوتی ہے وہ بھی قبول ہونی چاہیے، کیونکہ موت محبوب کے ساتھ ملاپ کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دیدار کو محبوب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے دیدار کو محبوب رکھتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ زندگی بہت کم ہے اور اس میں ہمیں سنہری موقع ملا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کے بندے اور غلام بن جائیں، تب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو انشاءاللہ اس کی غلامی وہاں ہمیں نہ صرف جنت میں مقام عطا کرائے گی بلکہ اللہ کی رضا بھی ملے گی۔ اللہ کی رضا ایسی چیز ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔